اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ سول ٹریفک کے لیے قومی شاہراہ 2 دنوں کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ بغیر سوچے سمجھے لیا گیا آمرانہ حکم لگتا ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ عام لوگ خاص کر مریضوں، ملازمین اور طلباء کو پیش آنے والی مشکلات کو ذہن میں نہیں رکھا گیا ہے۔ عمر عبداللہ بارہمولہ کے رفیع آباد میں پارٹی ورکروں کے ایک کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ پارٹی امیدوار محمد اکبر لون، ناصر اسلم وانی، جاوید ڈار سمیت دیگر لیڈران موجود تھے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ جب پی ڈی پی بی جے پی کے ساتھ خفیہ طور پر اتحاد کی کوششیں کر رہی تھی، اس وقت انہوں نے مفتی سعید کو خبردار کیا تھا کہ بی جے پی کے ساتھ اتحاد ریاست کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم مفتی سعید نے یہ کہتے ہوئے اس بات کی اندیکھی کی تھی کہ وہ ریاست کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ محبوبہ مفتی آج کہتی ہیں کہ دفعہ 370 کا دفاع کیا جائے گا، لیکن جب وہ اقتدار میں تھی تب انہوں نے مرکزی حکومت کے کسی فیصلے کی بھی مخالفت نہیں کی تھی۔ این سی نائب صدر نے کہا کہ ریاست کا مسئلہ سیاسی ہے اور اسے بات چیت کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ اقتدار ملنے پر سب سے پہلے وہ پی اے سے منسوخ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سال 2015 کے بعد سے کیسز پر نظر ثانی کی جائے گی۔ گورنر صاحب اور ان کی حکومت سے گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے یہ ہائی وے کو بند کرنے کا جو فیصلہ ہے اس پہ دوبارہ سوچیں۔ 30 سال ہو گئے ہمیں ملیٹنسی کا یہاں پہ مقابلہ کرتے ہوئے، کبھی بھی اس طرح ہائی وے بند کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ کیا ہم یہ مان کے چلیں کہ مودی صاحب اور ان کی حکومت نے جموں کشمیر کا اتنا بیڑا گرک کیا ہے کہ 30 سال میں سب سے بدتر حالت آج ریاست کی انہوں نے یہ کی؟ میں نے اتنے الیکشن لڑے ہیں جموں کشمیر میں، ہم نے 2000 میں اسمبلی پہ کار بوم کا بلاسٹ ہوتے ہوئے دیکھا، تب بھی ہمیں نا ہائی وے بند کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ آج کیسے؟ اور اب یہ ہائی وے کوئی چھوٹی سڑک نہیں ہے، پورا ادھمپور سے لے کے بارہمولہ تک۔ اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ریاستی حکومت سے اور مرکز سے کہ وہ اس فیصلے کو دوبارہ اس پہ سوچیں اور کوئی اور طریقہ نکالیں، کم از کم اور کچھ نہیں تو بانہال اور بارہمولہ کے درمیان جو فورسز کی موومنٹ ہے اس کو ٹرین سے کریے۔ پی ڈی پی نہیں تو اس طرح کے حالات تیار کیے اس ریاست میں۔ 2014 تک تو حالات ٹھیک ہو رہے تھے، 2014 کے بعد ہی تو حالت بگڑنا شروع ہو گئے۔ نئے سرے سے ملٹن کب بنے؟ 2014 کے بعد۔ سب سے بڑی بات گورنر رول کے لیے قصوروار کون؟ پی ڈی پی اور محبوبہ مفتی صاحبہ۔ اگر استعفیٰ دیتے وقت محبوبہ مفتی صاحبہ نے اسمبلی کو ڈیزالو کی ہوتی، آج تک ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی۔ انہوں نے اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے اس وقت اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کیا۔